اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ یہ کون آیا؟ نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ یہ کون آیا؟ آپ بشارت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام ہیں۔ آپ وہ ہیں کہ تمام انبیاء جن کی خبر سناتے ہیں۔ آپ وہ ہیں کہ تورات و انجیل میں جن کا تذکرہ ہے۔ آپ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور جو آیت مبارکہ میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نور سے مراد حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو مبارک ہو ایمان والوں اور والیوں کہ نور والا مہینہ، نور والے سرکار سید الابرار نور الانوار و سر الاسرار سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری اور پیغام اور ولادت کی مبارک اور پرنور گھڑیاں لے کے آ گیا ہے۔ تو آپ سب کو آمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ ARYQ ٹی وی کی روایات کا درخشاں تسلسل یہ آج کی بیٹھک اور بزم ہے، نشست ہے۔ اور آج بھی کیونکہ میرے ساتھ حاضرین بھی موجود ہیں، ناظرین بھی ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، تو آپ سب دیکھ رہے ہیں اس ذرائع ناچیز کے ساتھ یہ خصوصی بیٹھک اور پروگرام جو اسپیشلی خواتین کے لیے، طبقہ نسواں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے اور طبقہ نسواں کی جانب سے عقیدتوں کا خراج ہے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور سرنامہ ہے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں چاہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالی کے شکر کی ادائی کے ساتھ پروگرام کا، اس محفل باسعادت کا باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ تو ہمارے ساتھ کورس کی شکل میں یعنی گروپ کی شکل میں بچیاں خوبصورت حمدیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں۔ فاطمہ شاہد، مبشرہ سجاد، سیدہ فضہ مخدوم اور ماہرخ معیز سعادت حاصل کر رہی ہیں۔ بسم اللہ بچیوں۔ اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ
आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था, मगर तो ही तू अल्लाह 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 ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, तू प्यारो तजस्सुस तू ही आरज़ू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाह 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 अज़मतों रिफ़अतों के निशान तेरे हैं, अज़मतों रिफ़अतों के निशान तेरे हैं, खुदाए ज़मीं आसमां तेरे हैं, खुदाए ज़मीं आसमां तेरे हैं, मालिके दो जहां इन सो जा तेरे हैं, मालिके दो जहां इन सो जा तेरे हैं, तू हमारा है, तू हमारा है, हम तेरे अल्लाह 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 चाँद तारों की शाही जमाली में तू, चाँद तारों की शाही जमाली में तू, सब्ज़ पत्तों में फूलों की लाली में तू, सब्ज़ पत्तों में फूलों की लाली में तू, गोशे गोशे में तू बाली बाली में तू, गोशे गोशे में तू बाली बाली में तू, बूटे बूटे में गुल, बूटे बूटे में गुल, गुल में बू बू में तू। सुभान अल्लाह। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रौनक अफरोज़ होते हैं और आपकी विलादत की खुशी मनाना हमारे ईमान का तकाज़ा भी है। और अहले ईमान के दिल आपके नाम से, आपके ज़िक्र से, और जब बात हो आपकी विलादत के तस्करे की तो खुश हो जाते हैं, बाग बाग हो जाते हैं। ताज वाले देखकर तेरा मामा नूर का सर झुकाते हैं, इलाही बोल बाला नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का।
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. شمائلہ فرد محبت سے میری جانب دیکھ رہی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ کلام آپ سب مل کے کورس کی شکل میں. اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. اللہ 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 صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 باغ طیبہ میں سہانا نور پھولا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا نور پھولا نور کا. باغ طیبہ میں
ماشاء اللہ بارک اللہ. اور یہ صبح طیبہ میں ہوئی اور آپ کی ولادت کا اور آپ کے نورانی ہونے کا ذکر ہوا. میں ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کی سمت آؤں گی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ فرمائیں. شکریہ ندا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. صدق اللہ مولانا العظیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. شرکائے محفل، حاضرین محفل، ناظرین کرام، ARYQ TV کی انتظامیہ، سب کو جشن عید میلاد النبی، یہ محفل میلاد مصطفیٰ بہت بہت مبارک ہو. اللہ رب العزت سب کے ظاہری باطنی مقاصد کو پورا فرمائے اور اس جہاں میں اس جہاں میں ہمیں سرکار دو عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور سعادت اور قرب عطا فرمائے. الہی آمین الہی آمین. حمد و ثنا ہے اس خدائے رب ذوالجلال کے لیے کہ جس کی محبت آب حیات ہے، جس کی حمد کائنات کے ذرے ذرے سے جاری و ساری ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حریم کبریائی میں رکھا اور اس کے بعد جب زمین پر بھیجنا مقصود ہوا تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. کہیں فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، اور کسی جگہ محبت بھرا خطاب کیا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. آپ ان ساری آیات مبارکہ پر غور کریں تو ان سب میں حضور کی آمد کا، حضور کی تشریف آوری کا، حضور کی ولادت کا ذکر آیا اور فرمایا اللہ نے کہ اے محبوب آپ کو بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے. حریم کبریائی سے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنا مقصود ٹھہرا ہمارے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے. اللہ رب العزت نے جس آیت مبارکہ سے میں نے آغاز کیا، سورہ یونس کی اس آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. یہ قرآن مجید کا اسلوب بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب بھی نعمتوں کی بات کی تو اللہ نعمتیں عطا کرنے والا، خوشیاں منانے والے بندے، ہر ایک کو خود رب نے براہ راست مخاطب کیا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی. مگر جب بات آتی ہے حضور کی نعمت کی، حضور جیسی فضل عظیم کی، حضور جیسی نعمت عظیمہ کی، تو پھر بات آتی ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ، کہ اے محبوب آپ اپنی زبان مبارک سے بتائیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اے محبوب آپ کے وجود کی صورت میں، آپ کی صورت میں جو نعمت عظما، جو آمد کی، آپ کی ولادت کی، آپ کی تشریف آوری کی خوشی ہے، اسے اس انداز سے منائیں کہ جس سے اس طرح سے خوشیاں منائیں کہ رب خوش ہو جائے اور یہ تمہاری جو کچھ تم دنیا کا مال جمع کرتے ہو یا آخرت کا اس سب سے کہیں بہتر ہے. حضور کی آمد ہوتی ہے، کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، ظلم و استحصال کا دور ختم ہوا، ایک انسانیت کو دستور حیات عطا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے، ولادت کے وقت اور ولادت کے بعد ایسے واقعات، ایسے معجزات رونما ہوئے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت، آپ کی نبوت و رسالت پر دلالت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل اصحاب فیل کا واقعہ ہوتا ہے. آپ غور کریں تو وہ بے آب و گیا وادی جسے دنیا نے کبھی اہمیت نہ دی تھی، اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے ابابیل کو بھیجا. دنیا متوجہ ہوئی کہ یہ کون سا خطہ ہے، کون سا علاقہ ہے. وجہ یہ تھی کہ اس خطے میں حضور کی ولادت ہونی تھی. لا اقسم بہذا البلد، وہ شہر پاک ہو گیا، اس کے ذرے مقدس ہو گئے جہاں حضور آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت نور کا ظہور ہوتا ہے، کائنات بکائے نور بن گئی، ستارے کمکمے بن کر زمین پر آ گئے. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی تسلسل میں میں چاہتی ہوں کہ ایک کورس آپ لوگوں نے ایک اور کلام ہمیں سنانا ہے. اللہم صلی علی سیدنا
یہ کون آیا کہ ذکر جن کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ ہماری دو بہت پیاری بہنیں بہت عقیدت کے ساتھ اور خوبی کے ساتھ پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، محترمہ سمیرہ فہیم یوسف اور محترمہ سحر ادیب یوسف۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کریں۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئی، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، لا الہ
سجائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا، ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے، کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے، جس نے روح پر ملی وہ شفا پا گیا، خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ، خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ۔ سیرت طیبہ ہر دور کے لیے ناگزیر ہے، ضروری ہے، اسے پڑھنا، سننا، سنانا جب ہر دور کی ضرورت ہے تو قرآن کی اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کس طرح سیرت طیبہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ ہمارے درمیان تشریف رکھتی ہیں، ان کی سمت بڑھوں گی اور ڈاکٹر صاحبہ میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ کلام کیجیے۔ اپنی جبیں جو ان کے در پہ جھکا رہے ہیں، سرکار دو جہاں سے انعام پا رہے ہیں، ان پر خدا کی رحمت ہر دم برس رہی ہے، جو ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں۔ تمام عالم اسلام کو ARYQ-TV کی جانب سے ماہ ربیع الاول کی پرنور ساعتیں مبارک ہوں۔ بہت شکریہ۔ آج 12 ربیع الاول ہے
ہم سب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منا رہے ہیں۔ آفتاب نبوت ماہ رسالت نے ظہور پا کر اپنی ضیاء پاشیوں سے تمام عالم کو منور کر دیا۔ اس دن عاشق رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے سعادت دارین حاصل کرتے ہیں، اور اس دن شمع رسالت کے پروانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، فضائل اور حمد و نعت کے پرکیف نغموں سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی اہل ایمان کے لیے بہار جاویدانی کا پیغام لے کر آتی ہے۔ کائنات ہست و بود کو تاریخ کے ان مقدس لمحات پر ناز رہے گا جو 12 ربیع الاول کے صبح صادق کی سعادت میں سمٹ کر آئیں۔ اور دیکھیے ان مقدس لمحات نے اس دن کو اتنا متبرک اور محترم کر دیا کہ برہتی دنیا تک اس دن سے زیادہ کوئی محترم اور متبرک دن نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بہترین نمونہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، ہم نے تمہیں کسی قوم یا جماعت کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل انسانیت سے سک رہی تھی، لوگ رشتوں کی پہچان بھول چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر اوج کمال کی بلندیوں تک پہنچایا۔ آپ نے ایک تاریک ماحول میں اخلاق و کردار کے موتی چمکائے اور جہالت زدہ معاشرے میں علم کی روشنی پھیلائی۔ دیکھیے ایک نوجوان یہودی اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں کس چیز نے، اسلام کے کس عمل نے تمہیں سب سے زیادہ متاثر کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بہت سارے لوگ تشریف فرما تھے، اس میں بھی جا کر بیٹھ گیا تو ایک شخص دیوانہ وار دوڑتا ہوا آیا کہ یا رسول اللہ دستے دعا بلند کیجئے، یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے دعا بلند کی تو مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اس کے بیٹے کو فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو دیکھیے وہ شخص دیوانہ وار بھاگنے لگا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں نے ہاتھ پکڑا ہے تو پکڑنے کی بھی کوئی وجہ ہوگی، جب تم باغ میں جانا تو اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر نہیں بلانا، صرف اس کا نام لینا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میرا بیٹا ہے تو میں بیٹا ہی کہہ کر پکاروں گا۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو، تمہارے بلا کے جذبات ہوں گے، جب تم فرتے محبت سے اپنے بچے کو سینے سے لگاؤ گے، جب تم اسے اپنی محبت کی آغوش میں چھپاؤ گے تو وہ بچے کے دل میں خیال آئے گا کہ کاش میرا باپ بھی زندہ ہوتا
اور مجھے سینے سے لگاتا تو آج ہم کس کی ولادت با سعادت کا جشن منا رہے ہیں؟ جنہوں نے یتیموں کے سر پر آ کر دست شفقت رکھا، مفلسوں محتاجوں کو اپنی جائے رحمت میں پناہ دی، اور اپنی گناہگار امت کی بخشش کے لیے دن رات رو رو کر دعائیں کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بڑوں کا ادب کرو، حلال حرام کا فرق کرو، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ہم سب ان پر ایمان لائے اور ان کی اتباع کرتے ہوئے ان پر دل و جان سے فدا ہوئے، جن کی ولادت با سعادت کا آج ہم جشن منا رہے ہیں۔ کہ ہو درود تجھ پہ بھی آمنا، تیرے چاند پہ بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی